ایک لڑکی جس کو اسپتال کے اندر آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی وہ ایک پیپر کے اوپر کچھ لکھ رہی ہے. یہ وہ نئی نویلی دلہن تھی جس کو شادی کے 15 دن بعد سسرالیوں نے یعنی کہ اس کے شوہر، اس کی ساس اور اس کی نند نے مل کر اسے تیزاب پلا دیا. اور جب اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں اور اس کے گھر والوں کو فون کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا پیٹ خراب ہے، آپ پوری فیملی ہاسپٹل پہنچے. اب اس لڑکی کی تو موت واقع ہو چکی ہے. اب ان لوگوں نے شادی کے 15 دن بعد اس لڑکی نے ایسا کیا کیا کہ سسرالیوں نے اسے تیزاب پلا کر بے رحم موت مار دیا. تمام تر تفصیلات بتائیں گے آج. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان ہوں عمیر علی. ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا نہ کوئی یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ کوئی آخری واقعہ ہوگا، بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہم رپورٹ کر چکے ہیں. گجرانوالہ کے اندر ایک ساس اور نند جس نے ایک لڑکی کو نہ صرف اس کی جان لی بلکہ اس کو اتنی بے رحم موت دی جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انسان کے پاؤں تلے زمین نکلتی ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے مارا. اور اس کو پورے پاکستان نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھا. اور بعد میں وہی جو عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کی جو بیٹی تھی وہ گرفتار ہو جاتی ہیں. گندے نالے سے اس ڈیڈ باڈی کے کچھ پارٹس ملتے ہیں. اب اسی طرح سے یہ جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے یہ بھی گجرانوالہ کا ہے. رخسار نامی لڑکی ہے جو حافظ قرآن ہے، بچوں کو دیتی تھی اور 100 سے زائد اس کے ایسے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور وہ 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، انٹر کیا ہوا تھا اس نے. اور اس کے بعد والدین نے رشتہ دیکھا اور پھر شادی کر دی. اور یہ جو شادی تھی، شادی سے پہلے جو رشتہ ہوا تھا 8 ماہ تک وہ رشتہ چلتا ہے. اور بالآخر وہ دن آیا جب والدین نے اپنی بچی کو اس گھر سے رخصت کر دیا. اب والدین کو نہیں پتا تھا کہ وہ جن درندوں کے ساتھ اپنی اس پھول جیسی بیٹی کو بھیج رہے ہیں جس کی عمر بھی 17-18 سال ہوگی، وہ ظالم اور درندے بن جائیں گے. اب شادی کے بعد جب لڑکی شادی کے بعد اپنے گھر آ جاتی ہے تو پھر رہنے کے بعد جب وہ اپنے والدین کے گھر ملنے جاتی ہے، پھر جب دوبارہ واپس آئی، ابھی 15 دن گزرے تھے اس شادی کو، تو اچانک رخسار کے بھائی کو الطاف نامی شخص جو کہ رخسار کا شوہر ہے وہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے رخسار کی، آپ جلد ہاسپٹل پہنچیں. یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد رخسار کے گھر والے جب ہسپتال پہنچتے ہیں تو وہاں پر صرف اس کا شوہر الطاف موجود تھا. اب ہاسپٹل والوں نے جواب دیا کہ اس کو دوسرے ہسپتال لے جائیں. جب وہ دوسرے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو تیزاب پلایا گیا ہے. تب تک اس کی بہن بھی ہوش میں آ چکی تھی. اور پھر اس کے بعد بہن نے بتایا کہ مجھے تیزاب پلایا نہیں گیا، پیا نہیں ہے بلکہ مجھے پلایا گیا ہے، کیونکہ اس تیزاب پینے کی وجہ سے اس کی زبان اور اس کے جو اندرونی اعضاء تھے وہ تمام کے تمام ڈیمیج ہو چکے تھے، وہ بولنے کے قابل نہیں تھی. پھر اس لڑکی کی ہمت چیک کریں کہ موت قریب ہے اور پھر وہ ایک پیپر کے اوپر لکھتی ہے ایک ایویڈنس کے طور پر کہ مجھے ان لوگوں نے تیزاب پلایا ہے، یعنی کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ مجھے مارنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے. ان لوگوں نے یہ تمام تر چیزیں کی ہیں اور جس کے بعد آج میری یہ حالت ہے. اور جیسے ہی وہ لڑکی وہ سٹیٹمنٹ لکھتی ہے اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. پولیس نے FIR درج کی اور اس میں 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، جس میں ایک الطاف جو رخسار کا شوہر ہے اور اس کی ایک نند اور ایک اس کی جو ہے رانی ہے یا وہ نند ہے اس کی، جس کو نامزد کیا گیا ہے. اب ان میں سے جو الطاف ہے اس کو جب گرفتار کر لیا گیا، پولیس نے دوران تفتیش پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیوں کیا ہے، جس پر اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کپڑوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی. والدین 8 ماہ جب انہوں نے منگنی کی، رشتہ ہوا تھا، تو وہ ان لوگوں کو پہچان نہیں سکی کہ یہ لوگ کتنے لالچی ہیں اور کتنے یہ بھوکے لوگ ہیں، جنہوں نے ایک سوٹ کی خاطر، کپڑوں کی خاطر ایک نوجوان لڑکی جو کہ حافظ قرآن تھی اور اس کو بے رحم موت مار دیا. اب ان لوگوں کے خلاف مقدمہ تو درج ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر نہ جانے اس طرح کے واقعات کتنے رپورٹ ہوتے ہیں، کتنی FIR ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو انصاف نہیں دیا جاتا. جب اس طرح کے واقعات کی بات آتی ہے تو وہاں پر CCD پولیس بھی کوئی کارروائی نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک گھریلو مسئلہ ہے جس پر CCD پولیس کارروائی اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو ٹکانے لگا رہی ہے جو کہ دوران واردات کسی کو مار رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں یا دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اب اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی بہت زیادہ رپورٹ ہو چکے ہیں. اب یہ ایک نئی نویلی دلہن جس کی ہاتھوں کی مہندی ابھی تک نہیں اتری تھی، شادی کو صرف 15 دن گزرے تھے اور ظالموں نے اسے بھی بے رحم موت مار دیا. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس
ان لوگوں کو سزا جدا کیا دیتی ہے۔ والدین سے گزارش ہے کہ جب بھی اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں ان لوگوں کو جانچ کر ان لوگوں کے بارے میں جب آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے تو پھر آپ رشتہ کریں، ادروائز کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں، ورنہ کل کو یہ جو واقعہ ہے آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے میزبان عمیر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نگہبان۔